آپ میری طبیعت عادت سے واقف ہیں، میں نے کبھی جملے بازی سے کام نہیں، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے مذہب تشیع کو اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا۔ بات کرو دلیل کے ساتھ کرو۔ قبلہ دلیل واحد ایسی شے ہے کہ جسے انکار کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ دلیل ضد سے انکار نہیں کیا جاتا دلیل کا کہ میں نہیں مانتا، سننے والے بھی جاہل کہیں گے۔ چلو پھر آغاز کرتے، کیا کہا میں نے جملہ؟ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ کھلا رہے، آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا حسین کا دروازہ۔ ہر دروازے پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے، کسی دروازے پہ لکھا ہے یہاں ہندو آ سکتا ہے، کسی پہ لکھا ہے یہاں سکھ آ سکتا ہے، کسی پہ لکھا ہے یہاں عیسائی آ سکتا ہے۔ دروازے ایسے، چرچ کا دروازہ، مندر کا دروازہ، کلیسا کا دروازہ، کسی دروازے پہ لکھا ہے یہاں صرف مسلمان آ سکتا ہے۔ پھر ان دروازوں میں سے آگے دروازے بٹ گئے، کسی نے لکھ دیا یہاں شیعہ آ سکتا ہے، کسی نے لکھ دیا صرف اہل سنت آ سکتا ہے، کسی نے لکھ دیا صرف دیوبندی آ سکتے ہیں، کسی نے لکھ دیا صرف اہل حدیث آ سکتے ہیں۔ ہر دروازے پر کوئی نہ کوئی تختی لگی ہے۔ دیکھو میں نے ایک جملے سے اندازہ لگانا ہے کہ واقعی تم معلیٰ سننا چاہتے ہو یا نہیں۔ ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی تختی لگی ہے۔ کائنات میں واحد دروازہ حسین کا ہے، اس پہ مذہب کی تختی نہیں لگی، اللہ کے نام کی تختی۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سلامت رکھے حسین کے دروازے پہ کسی مذہب کی رنگ نسل کی تختی نہیں لگی، اس پہ اللہ کی تختی لگی ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھے زیدی صاحب شیعوں کے مجمع میں بیٹھے ہو، بڑا خوبصورت ماحول بنا کے زیدی صاحب نے آپ کے حوالے کر دیا، ماتمی بیٹھے ہیں، عزادار بیٹھے ہیں، حسینی بیٹھے ہیں، یہاں تو ویسے رنگ و روپ و مذہب و نسل کی بات ہی نہیں ہوتی۔ آپ جملہ کہہ کے داد لے کے جا رہے ہو، ابھی آپ نے کہا تھا 1 منٹ پہلے کہ دلیل ہوگی، اگر دلیل نہ ہو زیدی کو ممبر سے اتر نہیں نہ دینا، میرے ساتھ سفر کر، میں تجھے ایک ایک کر کے ساری جگہ دکھاؤں گا۔ کچھ لوگ جا کے دیکھ کے آئے، جنہوں نے نہیں دیکھا تصویریں تو دیکھی ہوں گی۔ مدینے میں مولا محمد کا گنبد دیکھا ہے، مشہد میں مولا رضا کا گنبد دیکھا ہے، مشہد میں مولا علی کا گنبد دیکھا ہے، سامرا میں میرے بادشاہ امام زمانہ کے روزے کا گنبد بھی دیکھا ہے۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ نجف میں علی کا گنبد، ان تمام معصومین کے روزوں کے گنبد دیکھو، کسی روزے کے گنبد پہ اللہ نہیں لکھا، واحد حسین ہے جس کے گنبد پہ اللہ۔ حسین کا ہے، گنبد پہ لکھا ہے اللہ۔ کیسے بتاؤں آپ کو؟ پتا ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہوا ہے؟ اور یہ ہم نے خود ہی اپنے ساتھ کر لیا۔ کسی نے ایک ظلم تو وہ ہوتا ہے نا جو ظالم مظلوم کے ساتھ کرتا ہے، ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو بندہ خود کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو ہم نے اپنے ساتھ خود ہی کیا وہ یہ کیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا حسین شیعوں کا ہے۔ کچھ کہہ دیا، یہ سمجھ لیا ہے کہ حسین شیعوں کا ہے، حسین شیعوں کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ حسین صرف میرا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ حسین نہ شیعوں کا ہے، حسین نہ اہل سنت کا ہے، حسین نہ بریلویوں کا ہے، حسین نہ دیوبندیوں کا ہے، حسین نہ اہل سنت کا ہے، حسین نہ صرف مسلمانوں کا ہے۔ حسین کی ملکیت کا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو عالمین میں واحد ذات ایک ہی ہے، حسین کی ملکیت اللہ کی ہے۔ مشکل بات آسانی سے سن رہے ہو کہ
قبلہ میں چاہوں تو جملوں میں معلّہ پڑھوں اور نکل جاؤں، مجھے معلّہ کے معنی نہیں پتا، میں اس کے سمیت معنی کر جاؤں گا، لیکن میں ایک منزل پہ لے کے جا کے بتاؤں گا، تمہیں معلّہ سنائی نہیں دے گا، دکھائی دے گا۔ مولا نسل اعمال رکھیں، نوکریاں نسلوں میں جاری ہے۔ واحد حسین کا گنبد ہے، لکھا ہے اللہ۔ اب ماتمیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، پہلے سب کے لیے کہا، اب ماتمیوں کے لیے، اور ماتمیوں کے ساتھ ساتھ جو میرے ساتھ آئے گا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا تم سب کو۔ حسین کا اور عباس کا رشتہ کیا ہے، تعارف کرانے کی ضرورت ہے؟ حسین کی اور عباس کی محبت کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہے؟ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا، جو سمجھ گیا خدا کی قسم سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اصول تو یہ کہتا تھا کہ جو حسین کا اور عباس کا رشتہ ہے تو حسین کے گنبد پہ عباس کا پنجہ ہونا چاہیے۔ پہاڑ سے بڑے وزن کا سوال رکھا، کبھی آیا ہے نا یہ سوال کبھی کسی کو؟ بھئی عباس کا رشتہ حسین سے ایسا، اللہ اکبر، تو حسین کے گنبد پہ عباس کا پرچم، عباس کا پنجہ کیوں نہیں لگا؟ جیسے کہیو جو نجف گئے ہو، جو نہیں گئے میرا بادشاہ تمہیں لے کے جائے گا، اسی ذکر کا صدقہ۔ ابھی ہم باغہ بناتے ہیں، باغہ امام حسین کا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ علم لگائیں۔ علم عباس کا گھر بناتے ہیں، علم عباس کا لگاتے ہیں، زلجنا ہوتا ہے علم آگے مولا کا، تازیہ ہو علم آگے، مہندی ہو علم آگے، لیکن جو اگلی بات آپ نے کرنی ہے کام رکوات میں۔ آپ سلامت رہیں، ٹھیک ہے؟ کیا خوبصورت ترجمانی، کیا خوبصورت ترجمانی ہو گئی ہے۔ صرف وہی نہیں، وہیں سے یہ لیا گیا رشتہ عباس کا اور حسین کا ایسا ہے، ہمارا گھر ہو، مولا کا اپنا گھر ہو، تازیہ ہو، زلجنا ہو، عزاخانہ ہو، کوئی جگہ ہو، عباس کا علم سب سے پہلے لگتا ہے۔ یعنی امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے تو عباس کے علم سے رکھا جا رہا ہے۔ ماتمی کا گھر بن رہا ہے تو پہلے عباس کا علم لگے گا، زلجنا برآمد ہو رہا ہے آگے عباس کا علم آئے گا، تازیہ آگے عباس کا علم آئے گا، لیکن حسین کے روزے پر عباس کا پنجہ نہیں آئے گا۔ میں نے خدا کی قسم سے محنت کی نظر کروں گا، پہاڑ سے وزنی میں نے سوال رکھا۔ اچھا اس سوال کو ایک طرف رکھو، آؤ میرے ساتھ، یہ تو تو نے اور میں نے لگا لیا نا، شاہ جی کے گھر پہ عباس کا علم لگ گیا، آپ نے یہاں امام بارگاہ لگایا، قاضی کا علم لگا لیا، غازی کا علم، پنجہ لگتا ہے نا، پنجاب پتہ نہیں کون اس پنجے کو کیسے دیکھتا ہے۔ نجف جاؤ علی بادشاہ کے روزے پہ جاؤ، شارع طوسی سے داخل ہونا، سامنے میرے مولا علی بادشاہ کے روزے کا گنبد نظر آئے گا، علی خود ید اللہ ہے، علی کے گنبد پہ عباس کا پنجہ۔ ید اللہ علی ہے، تو جو ید اللہ کے گنبد پہ ہاتھ لگے وہ کیا ہوگا؟ علی کے گنبد پہ عباس کا پنجہ لگا ہے، لیکن حسین کے گنبد پہ عباس کا پنجہ نہیں لگا۔ کیا لکھا ہے؟ حسین کے گنبد پہ لکھا ہے اللہ 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 اللہ۔ اب مجھے نہیں پتا تم اس جملے کو کیسے وصول کریں گے، خدا کی قسم۔ یہاں پہلے حلالی ہے، میرا ذاکر بیٹھا، مولا زندگی کرے حسین بادشاہ کے ذاکر کی، یہاں سے لے کے جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، چشتی صاحب آپ کے پیچھے جتنے حلالی موالی حسینی بیٹھے ہو، جتنے میں نے سوال کتنا بڑا رکھ دیا ہے، میں نے کتنا، حسین کے گنبد پہ لکھا ہے اللہ۔ کس نے لکھا ہے؟ نہیں، یہ بنگلے گگیرے سے کوئی سنگت گئی تھی، آپ نے جا کے لکھا اللہ۔ کس نے لکھا؟ مجھے نہیں پتا کس نے لکھا، کس نے لکھوایا۔ یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں، کوئی باتیں انسان کر دے تو کوئی پوچھتا ہے زیدی صاحب کون سی کتاب سے لے کے کر رہے ہو، یہ تو میں وہ بات کر رہا ہوں کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، کھلی کتاب نظر آ رہی ہے۔ حسین کا گنبد اپنی ایک کتاب ہے، یہ تو وہ کتاب ہے نا، کوئی کہہ نہیں سکتا زیدی صاحب میں نے دیکھا مجھے ملا نہیں، کتاب نہیں
سطر نہیں ملی، صفحہ نہیں ملا، حسین کا گنبد کس سے چھپا ہے؟ حسین کے گنبد پہ اللہ لکھا، میں آج اس سید کی بچھائی ہوئی اس صفحے اعلیٰ پہ میں تجھے بتاؤں کہ حسین کے گنبد پہ اللہ کیوں لکھا۔ دیکھو ایک ہوتی ہے ابنیت، کسے کہتے ہیں؟ میں موسیٰ زیدی ابن ناصر عباس زیدی، ابنیت ہوتی ہے ظاہر کرتی ہے بلدیت کو، یہ کس کا بچہ ہے؟ کسے کہتے ہیں ابنیت، کس کا بیٹا ہے؟ یہ ہوتی ہے ابنیت، اور ایک ہوتی ہے ملکیت۔ میرا مولا غازی میں سید کی فرمائش کو پورا کر سکوں۔ ایک ہوتی ہے ملکیت، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ نے کائنات خلق کرنے کے بعد ساری کائنات پہ نظر ڈالی، اللہ کو حسین کے روضے سے زیادہ کوئی جگہ نظر ہی نہیں آئی، اللہ نے اپنی ملکیت کا علم حسین کے روضے مل گئے سر۔ آپ دیکھنے میں شیر ہیں۔ کیا کہیں، کیا کہیں۔ اللہ نے اپنی ملکیت کا علم لگایا۔ بات شروع کی تھی کہ حسین کے روضے پر گنبد پہ علم عباس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ نے علی اسے کہتے ہیں جو پتھر پہ علم گاڑا، عباس نے پانی پہ علم گاڑا، اللہ نے اپنی ملکیت کا علم حسین کے روضے پہ۔ حسین بادشاہ کا ملکیت اللہ کی خدا کی قسم، یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو کلمہ نہیں پوچھتا، خون کی طہارت سے شامل ہو جاتا ہے، شیعہ سنی بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو کربلا کی خاک کو خاک شفا نہ کہتا ہو؟ کیا شیعہ کیا سنی، کوئی یہاں سے زیارات پہ جا رہا ہو، آپ کے بنگلے وغیرہ سے پتہ چلے کربلا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہاں پہ بس پہ چڑھنے سے پہلے 50 اہل سنت کھڑے ہوتے، کربلا جا رہے ہو، خاک شفا ہے، بے شک کربلا کی خاک شفا ہے۔ بات بتاؤ، یہ شافی کس کا لقب ہے، کس کا اسم ہے؟ مزہ تو تھا بہنا، میں مولانا کے معنی بھی نہ کروں اور سارا مجمع کہ ہمیں پتا چل گیا مولانا شافی کیوں، کس کا کیا کہتے ہیں؟ شفا دینے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات دینے والا، شفا دینے والے کو کہتے ہیں شافی۔ اور کائنات میں ظاہری طور پر سب سے ادنا شے سمجھی جاتی ہے مٹی، کربلا کی مٹی ہوئی خاک شفا، شفا کہتے ہیں، شفا مرض کو صحتیاب کرنے والی شے کو یہ کہتے ہیں شافی۔ شافی اسم ہے اللہ کا، لیکن کربلا کی مٹی شفا دیتی ہے۔ وہ عقل کو ہاتھ مار، یہ شرک نہیں ہو رہا، یہ کربلا کی خاک شفا اس لیے ہے کیونکہ ملکیت مجھے بتاؤ، آپ کے تشیع میں تو ایسا ہے، برادران اہل سنت نماز کے وقت ایسا نہیں کرتے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ شریعت کے معاملات، اس میں مجھے دخل اندازی نہیں کرنی، لیکن میرے اہل تشیع بھائی جتنے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اپنی نماز میں سجدے سجدہ کو رکھتے ہیں، تو کاہے کی بنی ہوتی وہ سجدہ؟ خاک شفا۔
اچھا مجھے قطعی طور پر کسی کے عقیدے پر بات نہیں کرنی، سب کے عقیدے ان کے ساتھ، سب کی عبادات ان کے ساتھ، دنیا میں سب سے چھوٹا، سب سے ادنا، سب سے کمزور میں ہوں، مجھے کوئی اجازت ہی نہیں ہے کسی کے عقیدے پر بات کروں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے اپنی اپنی توجیحات بنا لی، یہ ہوگا تو نماز ہو جائے گی، یہ کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی، کیا بات، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے پوچھو کہ میں یہ کروں گا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایک سوال کر رہا ہوں، نماز ہے اللہ کی اور سجدے پر رکھی ہوئی ہے تم نے خاک کربلا کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، آپ کی زندگی میں سجدہ کیا بات ہے، کیا بات، کیا کہنے۔ چلو بھائی تشہد میں یہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی، وہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، تیرا معاملہ تو جان مولا جانے، مجھ ادنا سے چھوٹے سے حقیر سے فقیر کو یہ جواب دے دے کہ نماز کی حالت میں تیرے سر کے نیچے خاک شفا ہے اور تیری نماز باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، کیوں؟ ماننا پڑے گا یہ خاک حسین کی نہیں ہے، کربلا ملکیت اللہ۔ اب جملہ سنو جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی، یہ میں شروع میں کہہ دیتا ضائع ہو جاتا، اب تم اس کو سمجھو گے۔ حسین لینا ہے، حسین لینا چاہتے ہو، حسین لینا ہے، اللہ سے ملے گا، اللہ سے ملے گا، اللہ لینا ہے، حسین سے ملے گا، چہرے سلامت رہے، تمہارے گھر آباد مل جائے حسین لینا ہے، اللہ سے ملے گا، حسین اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حسین میرا، ہم کہتے ہیں خوشی سے حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ خدا کا واسطہ جب یہ قصیدے پڑھ جاتے ہیں ذاکر بیٹھے مولا اس کی زندگی سید کرے، ابھی صفدر بھائی بھی آئیں گے کہ جب ذاکر خوبصورتی کے ساتھ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے لہن سر ان باتوں سے آگے نکل کے یہ بھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ جب کہتے ہیں نا رب جانے تھے حسین، سوچو اس میں راز کیا ہے، سوچو تو صحیح۔ آل محمد میں ایک دوسرے میں کبھی فرق نہ کرنا، آل محمد میں چھوٹا بڑا نہ ڈھونڈنا، مر جاؤ گے، کلنا محمد میرے بادشاہ محمد نے کہہ دیا، ایک دوسرے کی تعظیم کر کے بتاتا ہے یہ کون ہے، کیا بات، کیا بات ہے، کیا کہنے، بے شک بات نہیں پہنچی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں اور اپنے ساتھ جتنے حلالی موالی ماتمی ازادار علی والے بیٹھے ہو ان سب کی ترجمانی کر کے کہتا ہوں، ہم علی کو کیا مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں علی بادشاہ عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، صدرت اللہ، جنب اللہ، ساق اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، سر اللہ، باب اللہ۔ ہم علی کو اتنا بڑا مانتے ہیں لیکن زمانہ یہ کہتا ہے آپ اپنی مجلسوں میں علی علی حسین حسین کرتے ہو، کبھی آپ نے رسالت معاب کے فضائل نہیں پڑھے، تجھے کیا پتا ہم شیعہ رسالت معاب کے فضائل کہاں جا کے پڑھتے اور کہتے اور سنتے ہیں، ہم رسول اللہ کے فضائل پتہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ اتنا بڑا علی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، علی نے بتایا محمد یہ محمد اتنا بڑا جس کے سامنے میں ایسے کھڑا ہوں، محمد بول رہے ہیں تو میں بول نہیں سکتا، تو بیٹھے تو میں بیٹھ نہیں سکتا، میں نے تو پیغام دینا ہے قبلہ، اور ان دنوں میں ان حالات میں تو میں نے ضرور پیغام دینا ہے۔ لوگ منفی باتیں تو سن کے بڑی جلدی پھیلاتے ہیں، جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں بہرے ہو جاتے ہیں۔
کیا تو بات یہ باتیں کیوں نہیں وصول کر کے آگے پہنچاتے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ حسنہ عشری کا، ہر حلالی موالی کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد کون؟ علی جس کی تعظیم کرے۔ بے شک تو اب میں کیا کروں؟ طرفین کی کتابوں نے لکھ کے قلم توڑ دیے، لکھاریوں نے، مجھ پہ فتویٰ نہ لگا ہو، شیعہ سنی دونوں طرفین کی کتابیں موجود ہیں، علی بتا رہے ہیں تعظیم کر کے کہ محمد کون ہے؟ محمد حسین کو بٹھا بٹھا کے بتا رہے کیا بات کیا بات ایسے بتاؤں میں، کیا کہیں ایک بات بتاؤ، قرآن نے ضمانت لی ہے یا نہیں؟ محمد اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے جب تک میں نہ کہوں۔ بے شک بے شک چشتی صاحب آپ بتائیں، ہے نا ضمانت قرآن کی ہے کہ اللہ کہتا ہے جی تب تک میرا حبیب نہیں بولتا جب تک اللہ نہ کہہ دے۔ اچھا بولنا نطق تو سب سے چھوٹی حرکت ہوتی ہے نا، جب رسالت آپ بولتے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے تو حرکت اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہوتی؟ ایک ہی جملہ ہے، میں نے واپس آنا ہے کربلا پہ اور معلّہ پہ، بڑی توجہ رکھو، بتانا چاہ رہا ہوں حسین کون تاکہ سمجھ آئے معلّہ کیا اور کیسے ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ، اللہ کہہ رہا میری مرضی کے بغیر حبیب نہیں بولتا، یہ کچھ نہیں کرتا جب تک میں نہ کہہ دوں۔ کیا حسین نے کہا نانا جی بیٹا سب کی سواریاں ہماری کہاں؟ میں تیری سواری ادھر بیٹھ گئے، نانا جی بیٹا کہ ان سب کی مہار میری کہاں؟ ایسے زلف پکڑی کا یہ لے بیٹا، طرفین میں موجود ہے، کوئی شیعہ سنی بات نہیں، یہ میری زلف بیٹا، یہ تیری مہار ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ایک جملہ سب نے لکھا ہے، کوئی شیعہ سنی کی تفریقی نہیں ہے کہ بادشاہ نے اپنے زلف کی مہار دے کے یہ کہا حسین جہاں تو موڑے گا میں وہیں کیا کہیں وہ بھی اللہ نے اپنا اسم نصب کروایا، حسین کے گنبد پہ لکھ اللہ، لکھا یہ ملکیت میری ہے، بے شک بے شک اللہ کیا صرف حسین نہیں، صرف روزہ نہیں، حسین کہاں سے بات چلی تھی، میں بات کو ادھورا نہیں چھوڑتا، خطابت کا پکا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ابنیت، ایک ہوتی ہے ابنیت کیا بات اور ایک ہوتی ہے ملکیت۔ یاد ہے جملہ اس کو مکمل کروں گا پھر اپنی آخری منزل کی طرف بڑھوں گا۔ ایک ہوتی ہے ابنیت اور ایک ہوتی ہے بلدیت، ایک ہوتی ہے ابنیت اور ایک ہوتی ہے ملکیت۔ ابنیت بتاتی ہے باپ کون ہے، ملکیت بتاتی ہے مالک کون ہے۔ حسین بادشاہ کا اسم لکھا جائے کیا لکھتے ہو؟ حسین ابن علی۔ ابنیت کا پتہ چل گیا۔ زیارت میں نے کہا ہے پڑھنے کے لیے، تیرے بادشاہ کا حکم ہے جا کے پڑھ زیارت وارثہ، تیرے مولا کی اپنی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے، زیارت وارثہ تیرے مولا کی، سرکار صادق کی اپنی تعلیم کی ہوئی ہے، کسی مولوی نے لکھ کے نہیں دی، اس کا جملہ ہے۔ کربلا میں جاؤ تو مولا کے روزے پہ بھی لکھا ہوا کیا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا معنی ہے سار اللہ کی؟ ڈنڈی مار کے کہتا ہے سار اللہ کے معنی ہے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ ابھی دیا جائے گا۔ مولوی زیادہ پڑھ لکھ گیا، ہم تو کبھی اسکول کالج گئے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بلا سار کے معنی ہے خون، صرف بدلہ لیا جائے گا نا۔ سار السلام علیکہ یا سار اللہ، سلام آپ پر اے اللہ کے خون۔ زیارت وارثہ میں لکھا، کربلا جاؤ مولا کے روزے پہ لکھا، پھر میں وہی کہوں گا
بات آ جاتی ہے زیدی صاحب نے کوئی ایسی کتاب بتا دی جو مارکیٹ میں مل نہیں رہی، زیدی صاحب کی اپنی لائبریری میں پڑھی، زیارت وارثہ تو تیرے گھر ہے، کربلا تو کھلی ہے نا، جا کے مولا کے روزے پہ پڑھ لے، زیارت کے جملے پڑھ لے، نیٹ پہ اٹھا کے دیکھ لے، سار اللہ معنی اللہ کا خون، حیران کیوں ہوتے ہو؟ جو عین اللہ ہو سکتا ہے، جب اللہ ہو سکتا ہے، بج اللہ ہو سکتا ہے، سار اللہ نہیں ہو منزل کے قریب ہو رہے ہیں، وہ سار اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی تو دلیل ہے زمانے میں اس کے ہونے کی، وہ ہے دلیل کیا؟ کیونکہ یہ ہے، انہوں نے وہ کام کر کے دکھائے جو زمانہ کہتا تھا یہ تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ سورج مغرب اور مشرق سے طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، انہوں نے انگلی کے اشارے سے مغرب سے سورج کو طلوع کر دیا۔ اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، انہوں نے مردے کو ٹھوکر ماری، وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ وہ ہے جو مرد بناتا ہے، عورت بناتا ہے، انہوں نے اچھے بھلے مرد کو یہ سارے اللہ والے کام کر رہے ہیں۔ زمانہ تو پریشان ہوگا، تیاری کرے گی۔ میں کہتا ہوں بادشاہ تجھے سلام نہ کرے تو کیا کرے؟ زمانہ کافر ہو کے مر جاتا۔ مالک نے اللہ والے کام کیے، لیکن اللہ ثابت کیسے کیا؟ کہ رک جاؤ، ہم اللہ والے کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نہ سمجھنا، اللہ وہ ہے جسے ہم سمجھنا۔ سارے اللہ کے اختیارات ان سے ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، انہوں نے اسی اللہ کے آگے سجدے کا سر رکھا، وہ اللہ ثابت ہو گیا، اس کی الوہیت، اس کی کبریائی، اللہ اکبر ہے نا۔ چلو بات اب مولا غازی کا صدقہ اگر اسی طرف جا رہی ہے تو اللہ کا ایک اسم ہے متکبر، پہلے اللہ کے ایک اسم ہے، بعد یہ دوسرے کو ہو جائے متکبر۔ کیا معنی ہے متکبر کے؟ تکبر کرنے والا۔ کائنات میں ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے جو تکبر کر سکتا ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے تکبر کرے، جو تکبر کرے گا اس نے براہ راست اللہ سے مقابلہ کیا۔ بس تھکنا نہیں، بالکل آخری منزل ہے، پھر عبادت کریں گے ہم، سلسلہ چلتا رہے گا، میرے بعد آخر صاحب آئیں گے، لیکن بڑی توجہ رکھیں۔ واحد ذات اللہ کا جو تکبر کر سکتا ہے، کس بات پہ متکبر ہے؟ کمال ہو گئی ہے، اور سوال سمجھو گے تو جواب کا مزہ آئے گا۔ کیا بات ہے جی، اور مجھے پیدا کیا اس اللہ کو یاد کرتے 4 ٹائم بھول جاتے، آدھا گھنٹہ اللہ کو یاد کیا، 23.5 گھنٹے بھولے رہے۔ وہ تیرے پہ اور میرے پہ تجھے مجھے بنا کے متکبر ہے۔ میں اور تو نماز پڑھتے ہیں، وہ اس لیے متکبر ہے۔ اللہ کا تکبر یہ نہیں ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے انسان بنائے۔ اللہ کا تکبر یہ نہیں ہے، جانتا ہے اللہ کا تکبر کیا ہے؟ جب اتنے بڑے کام کر کے حسین نے سجدے میں سر رکھا، اللہ نے کہا دیکھا اللہ کا تکبر، انہوں نے سجدہ کیا، متکبر۔ اللہ ہے ہی وہی مقام جہاں اظہار الوہیت ہو۔ کیا ہے کائنات میں مولا؟ عرش کو کہا جاتا ہے مولا۔ دیکھو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو انگریزی سمجھتے ہیں، اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے۔
سب سے اعلیٰ قسم ہے، میں آسان اردو میں بتا دوں، جس کو تم کہتے نا جیسے ہوتا ہے ایک اعلیٰ، ایک بات کہی جاتی ہے نا اعلیٰ، بالکل آخری جملے اعلیٰ، اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ بہت بلند مرتبہ، بہت اعلیٰ عرفہ، جو اعلیٰ سے بھی اوپر ہو وہ معلیٰ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پورا کر دیا میں نے، لیکن بس وہ کیونکہ حکمت کہا گیا تھا میں اس کی شرح کر کے جا رہا ہوں، جو اعلیٰ سے بھی اوپر ہو اسے معلیٰ ہوتی ہے، اور کائنات میں اعلیٰ سے اوپر صرف اللہ ہے۔ یہ معلیٰ جڑا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ محمد بادشاہ اللہ سے ملنے کے لیے عرش پہ گئے تو عرش کو کہا گیا کہ وہ عرش معلیٰ ہے، وہ عرش ہے، اور اس عرش کے بعد اگر کائنات میں کسی سرزمین کو معلیٰ کہا گیا تو وہ کربلا ہے۔ کربلا معلیٰ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہیں سے تو شروع کی بات، اتنے دلائل رکھ کے یہاں ختم کر رہا ہوں، پھر بھی اگر کسی کا سوال باقی رہ جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اتنے دلائل میں نے رکھے جو آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ کائنات میں عرش کے سوا اگر کوئی معلیٰ ہے تو وہ کربلا ہے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ کربلا میں اللہ ہے۔ جہاں سے شروع کی بات وہاں پہ لا کے مکمل کر کے ختم کر رہا ہوں۔ کیا کہا تھا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں ایک دروازہ کھلا رہتا ہے حسین۔ کیا کہنے، بے شک ہو سکتا ہے میرے پڑھ کے چلا جاؤں کسی کا ذہن میں سوال اٹھے، وہ آئے اویس شاہ جی کے پاپی صاحب سوال آ گیا ایک، اور میں دور جا چکا ہوں تمہیں جواب کے لیے دے کے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے یہ کیا بات ہوئی، اللہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے حسین کا کھلا رہتا ہے۔ میں ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ یہاں سے کلائی پکڑ کسی ایسے کی جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمہ نہیں پڑھتا، بھلے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو، کلمہ نہیں پڑھتا، کرایہ مجھ سے لے، 2 ٹکٹیں دوں گا میں بائی ایئر سعودی عرب اپنے پندے سے، شرط ایک ہے کہ اس غیر مذہب یعنی غیر مسلم کو کعبے میں جا کے دکھا۔ شرط ایک ہوگی کہ تو نے کعبے میں جا کے دکھانا ہے، اور کوئی غیر مسلم کعبے نہیں جا سکتا۔ کعبے یعنی اللہ کے گھر جانے کی شرط ہے کہ پہلے لا الہ پڑھے، یعنی کعبہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو مسلمان ہو۔ حسین نے اپنا دروازہ کھول کے کہا آ جا تجھے مکہ کو مکرمہ کہا جاتا ہے، معلیٰ نہیں کہا جاتا۔ مکہ کو مکرمہ، لیکن کربلا کو معلیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ حسین نے کربلا کا دروازہ کھولا صرف مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے۔ ارے ابھی مجلس کے بعد جانا، نیٹ کھول کے کربلا لکھ کے دیکھ لینا، تجھے وہاں سلیب لے کے عیسائی بھی آتا نظر آئے گا، ہندو بھی آتا نظر آئے گا، سکھ بھی آتا نظر آئے گا، سنی بھی آ رہا ہے، شیعہ بھی آ رہا ہے، دیوبندی بھی، سب آ رہے ہیں، سب کی ایک آواز ہے حسین میں، حسین میں، حسین میں۔ اب وہ کان کہاں سے لائے جو یہ سن سکے اللہ کہہ رہا ہے حسین میرا۔ سمجھا زمانہ اللہ اور حسین کا رشتہ، اللہ اور حسین کا تعلق۔ ایسا حسین نے اللہ سے صرف محبت نہیں کی، عشق کیا۔ کوئی نہ کر سکا اللہ سے عشق، اللہ نے حسین کے نانا سے عشق کیا، کائنات بنا دی۔ حسین نے اللہ سے عشق کیا، اپنی کائنات لٹا دی۔ سلامت رہو، بس 2-3
اپنا سر نہیں دیا. عزادارو بڑا مشکل ہوتا ہے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے برچھی. سیدہ تیری ہائے کو قبول کرے, اپنے حق کے مقدمے میں لکھے تیری ہائے. یہی سنتے رہے ہو, حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی. دیکھو حسین کا ایک 6 مہینے والا بھی تھا. سنتے ہو نا, اس کی گردن میں تیر لگا. 6 مہینے کا بچہ اتنا نازک ہوتا ہے, ماں کی آغوش میں ہو نا, باپ ہاتھ بھی نہیں لگایا. سخت ہاتھ نہ لگ جائے. سلام حسین, تو نے 6 مہینے کے اصغر کی گردن سے تیر بھی نکالا. صرف اکبر و اصغر نہیں, صرف عباس کے بازو نہیں, صرف اپنا سر نہیں دیا. کوئی حسین سے پوچھے, حسین کے لیے سب سے مشکل تھا اپنی بہن کی چادر دے. اپنے بہن کی چادر دے سب سے مشکل تھا. پڑھوں گا آج, میرا جی ہے دھیرے دھیرے تمہیں, جہاں میں نے اللہ کا حسین سنایا, کیسے یہ بھی تو بتاؤ حسین نے اس اللہ کے لیے کیا کیا. روز ازل میں جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا نا, آرام آرام سے پڑھوں گا, مجھے کچھ دیر پڑھنے ہیں مسائل. سمجھو ایسے جیسے میں قصہ پڑھ رہا ہوں, سنو. روز ازل معاہدہ ہوا نا, حسین نے اللہ کو کہا, اللہ تیرے سے عشق کیا. حسین بڑی قیمت دینی پڑ جائے. اب تو حسین نے کہہ دیا میں ہر قیمت دوں گا. اکبر, اصغر, قاسم, عباس, اپنا سر. بات بڑھتی بڑھتی جب آئی نا, حسین یہ تو ہے کربلا. حسین بات شام تک جائے گی. حسین بات شام. عزادارو حسین ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا. پہلو سے حسین کی بہن کی آواز آئی, چپ کیوں ہوتا ہے؟ زینب جانے شام جانے. سیدہ سلامت رہے. عزادارو سارے انبیاء کربلا آتے, سارے انبیاء. بھلا کیوں آتے ہیں؟ حسین کو سلام کرنے. حسین تو نے ہماری محنت کو بچا لیا. آدم سے لے کے مالک محمد بادشاہ تک, حسین تو نے دین بچا لیا, تو نے اللہ بچا لیا, تو نے قرآن بچا لیا, تو نے ہماری محنت بچا لی. جب یہ سب حسین کو سلام کرتے نا, عزادارو حسین روتا ہوا ان سب کو اپنے ساتھ لے کر شام آ جاتا ہے. کہتا ہے بہن تجھے سلام, میں نے دین بچایا, تو نے حسین بچایا. سلامت رہو. جو ہائے کرتے ہو مولا کبھی کوئی غم نہ دے. اس غم کے سے اس غم میں روتے ہو تمہارے گھر آباد رہے. تم نے حسین بچا دیا میری بہن. بڑا مشکل تھا دین بچانا, لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل تھا حسین بچانا. بچایا حسین, ایسا بچایا پتہ نہیں کیسے سمجھ پاؤ گے تم اس جملے کو. آج بھی کہیں لکھا ہو نا حسین, یا کہیں نعرہ لگے,
تو حسین کے نام کا نعرہ کیا لگتا ہے؟ حسینیت. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو سمجھ گیا دل میں لے گیا میں سلام کروں گا. حسین کو اس کی بہن نے حسینیت میں بدل دیا. سلامت رہو. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. میرے ذمہ کچھ وقت مجھے پڑھنا ہے. شاید ابھی تک حسین کے اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا. حسین کے اللہ کی مرضی ہے. اب تھوڑی دیر حسین کو حسینیت میں بدل دیا حسین کی بہن نے. بڑی قیمت تھی عزیزاں جو اس بی بی نے چکائی. بڑی قیمت. حمید ابن مسلم یہ لشکر یزید کا ملازم تھا اور تاریخ لکھنے پہ معمور کیا گیا. مورخ تھا جو جنگوں میں تاریخ لکھتا. اس نے لکھا، کہتا ہے جب ساری امت نے مل کر اچھے سے رسول کے بیٹوں بیٹیوں کو اجر رسالت دیا، کربلا کے لقدق صحرا میں جو شام آئی، اسے کہتے ہو شام غریبہ. حمید کہتا ہے میں ایک ٹیلے پر بیٹھا تھا، عجیب منظر دیکھ رہا تھا. ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگتی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، خیمے جلتے جاتے. کہتا میں نے ایک منظر دیکھا، میں بڑا پریشان ہوا. سنو کہ منظر کیا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی، پھر باہر آتی، پھر خیمے میں جاتی، پھر باہر آتی. کہتا میں سمجھا اس بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے. کہتا تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حسین کا سید سجاد اپنی کمر پہ اٹھائے ہوئے یہ بی بی خیمے سے باہر آئی ہے. ارے امامت کی محسن ہے حسین کی بہن، امامت کی محسن ہے علی کی بیٹی. شریکت الحسین نے کمر پہ سجاد کو اٹھا رکھا ہے. امامت کو بچایا زینب نے، امامت کو بچایا. خیمے سے باہر کیا بتاؤ. جب یہ قافلہ چلا ہے نا تیرے بادشاہ کو، مجھے ایک دو روایتیں پڑھنا ہے بس، مجھے شہادت تک نہیں جانا، وہ آخری ذاکر کا حق ہے. تیرے مولا سید سجاد کو زیور پہنائے گئے، بڑے ادب سے گزر گئے. جب کربلا سے یہ قافلہ چلا نا تو کچھ اونٹوں پہ سوار کیا گیا. جملہ سن لینا. جانتے ہو سید سجاد کو کس اونٹ پہ سوار کیا گیا؟ جنگ میں ایک اونٹ کی ٹانگ پہ تیر لگ گیا تھا، وہ اونٹ زخمی ہو گیا. جب چلتا تھا نا لنگڑاتا تھا، ایک طرف جھک جاتا تھا. سجاد کو زیوروں سمیت اس اونٹ پہ بٹھایا گیا. جب اس اونٹ کو چلایا گیا نا، سجاد تو زنجیروں میں قید تھا. عزادارو جب وہ اونٹ چلا نا، اب جب لنگڑایا تیرا مولا سجاد اونٹ سے زمین پہ آ گئے. بادشاہ کو پھر اونٹ پہ بٹھایا، وہ اونٹ چلا، لنگڑایا، مولا پھر زمین پہ آ گئے. جانتے ہو ظلم کیا ہوا؟ خدا لعنت کرے اس شمر ملوم پہ. اس نے خولی سے کہا خولی مجھے ایک رسی دے. اس ملوم نے رسی لی، جناب سید سجاد کو اونٹ پہ بٹھا کے اس نے رسی کے ساتھ اونٹ سے سجاد کو باندھ دیا. اس کے بعد جو نیزہ اونٹ کو مارا، نیزہ دوڑتا، اونٹ دوڑتا رہا، سجاد زخمی ہو. اجر و قبول اللہ. اونٹ دوڑتا رہا، سجاد زخمی ہوتا رہا.
کیا بتاؤں، بس ایک روایت مجھے پڑھنا ہے، بازار کی ایک روایت سنو، خاص طور پر مجھے سید نے، میں کبھی عزادار ماتمی کا کہا نہیں موڑ سکتا۔ دیکھو دو حجاب ہیں تیری مخدومہ عالیہ بی بی شریقت الحسین کے، آخری جملہ ہے بس، یہ روایت پوری پڑھ جاؤں یہی بڑی بات ہے۔ اور میں جانتا ہوں میرے بھائی مولا زندگی کرے پیر اویس شاہ، اس کا بڑا عشق ہے اس ذات سے جس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ دو حجاب ہیں بی بی شریقت الحسین کے، ایک امیری والا حجاب، ایک غربت والا حجاب۔ امیری والے حجاب کو عباس کہتے ہیں، غربت والے حجاب کو فضا کہتے ہیں۔ جب تک عباس تھا نا زین پر، علی کی بیٹی امیر تھی، عباس زین سے گرا، علی کی بیٹی غریب ہو گئی۔ 17 آذانیں سنی ہیں علی کی بیٹی نے شام کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، 17 آذانیں، جانتے ہو کیوں سنی؟ 17 آذانیں کھڑے ہو کے سنی، وجہ کیا تھی؟ حکم دیا گیا تھا، خدا لعنت کرے اس ملعون کی طرف سے حکم آیا تھا، بازار سجاؤ، بازاروں کو سجایا جائے، رسول زادیاں آ رہی ہیں، بطول زادیاں آ رہی، عزادار بازار سجتے رہے، علی کی بیٹی کھڑی رہی، علی کی بیٹی کے سامنے فضا کھڑی رہی ہے، عزادار 17 آذانے، 3 دن اور اگلے 3 پہر بی بی فضا نے اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھایا، پیچھے کھڑی بی بی زینب کہتی رہی اماں تھک گئی ہے، پاؤں تو تبدیل کر لے، کہتی ہے اسی دن کے لیے تو میں نے زندگی مانگی تھی، کیسے پاؤں اٹھاؤ؟ اور زینب میں پاؤں اٹھاؤ، کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں اجرکم اجرکم جزاکم الحسین۔ بس ہو گئی مجلس، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ کیا بتاؤں تجھے میں، جب داخلہ دربار ہوا ہے نا، باب الساعت پہ یہ قافلہ کھڑا رہا، جو گئے ہو وہ دیکھ کے آئے ہو گواہی دینا، جو نہیں گئے مولا تمہیں لے کے جائے شام، جا کے دیکھنا جہاں علی امیر کی بیٹی غریب ہو گئی، یہ ہے باب الساعت۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہے یزید ملعون کا دربار، چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ میں بڑے ادب سے پڑھ جاؤں گا، اگر میں نے کتاب کے جملے پڑھ دیے تو تم مجھے مار دو گے۔ عزاداروں، پوچھا گیا بی بی دربار میں کیسے داخل ہوئی ہے؟ یہ چند قدموں کا فاصلہ زینب نے ایسے طے کیا جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ او بی بی تیری ہائے قبول کرے، جو ہاتھ ماتم کرتے ہو کبھی کسی کا محتاج نہ، جیسے اکبر کے لاشے پہ حسین آئے، ایسے زینب آئی ہے دربار میں، کبھی یہ جملہ نہ آتا، خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، یہ تخت پہ آ کے بیٹھا، اور جانتے ہو یزید نے پہلا جملہ کیا کہا؟ تخت پہ آ کے بیٹھا اور شمر ملعون سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مجھے تعارف کروا کون کون آیا، مجھے تعارف کروا کون کون آیا۔ اللہ ہاتھ جوڑ کے کہا کائنات فنا ہو جاتی، کبھی یہ نہ کہا جاتا۔ اس ملعون نے جب ایک ایک کر کے سننا شروع ہوا نا تو کہا شمر میں نے سنا ہے علی کی بیٹی بھی آئی ہے، مجھے بتا علی کی بیٹی کہاں ہے؟ عزاداروں، شمر نے کہا وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، کہا نہیں علی کی بیٹی تو ادھر نہیں ہے۔ عزاداروں جانتے ہو کیوں علی کی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ علی کی بیٹی کے سامنے کھڑی ہے بی بی فضا، دربار میں علی کی بیٹی۔ شمر نے مخاطب کر کے کہا، یزید نے، شمر اس بڑیا کو ہٹا، یہ ضعیفہ، یہ فضا، اس کو ہٹا، مجھے علی کی بیٹی سے کلام کرنا ہے۔ عزاداروں اتنا کہنا تھا، اما فضا نے کہا میں نہیں ہٹوں گی، اسی دن کے لیے تو میں نے رسول سے زندگی مانگی،
ہائے کر کے رونا بس آخری جملے ہو گیا میرا وقت پورا. ایک بار روتے ہوئے کہا نہ میں نہیں ہٹوں گی. عزاداروں پہلو سے آواز آئی بی بی کی اما فضا ہٹ جا. اما میں کہہ رہی ہوں. عزاداروں بی بی فضا نے پیچھے موڑ کے کہا ماں بھی کہتی ہے ہٹنے کا بھی بولتی ہے. بھلا کوئی ماں بھی اپنی بیٹی کا پردہ چھوڑتی ہے. آج شہزادی بن کے حکم نہ دینا. آج کے دن کے لیے تیری ماں سے زندگی مانگی تھی, آج فضا تیرے آگے کھڑی ہے. عزاداروں بڑی کوششیں کی گئی ہے, اما فضا نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا. عزاداروں جانتے ہو کیا ظلم ہوا؟ ایک بار یزید نے کہا شمال کسی بھی قیمت پہ اس ضعیفہ کو ہٹا. اب جانتے ہو میں بڑے احتیاط سے پڑھوں گا دربار میں کیا ظلم ہوا. عزاداروں شمر آگے بڑھا, اپنے سامان کی طرف بڑھا. اس نے اپنے سامان سے ایک تازیانہ نکالا. اس تازیانے پہ لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. جانتے ہو یہ کہاں آیا؟ وہاں آیا جہاں حسین کا بیٹا سید سجاد کھڑا تھا. اس نے تازیانے سے سجاد کی کمر پہ کربلا کی کہانی کو لکھنا شروع کیا. ادھر سجاد کی کمر پہ تازیانے پر سے ادھر 4 سال کی سکینہ نے اپنے ماں کے پہلو کو چھوڑا. آ کر اما فضا کے حوصلے سے میرا آخری جملہ سنو, حوصلے سے اما فضا کے قدموں کو پکڑ کے کہہ دیا اما فضا ہٹ جا اور میرا بھائی مرنے سے پہلے میرا بھائی مرنے سے پہلے مر جائے گا. عزاداروں اما فضا نے بلند آواز میں کہا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں کھڑا. عزاداروں چل حبشی آگے آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہاری غیرت کیا ہو گئی؟ تم حبشی کھڑے ہو. کہا ہماری غیرت کو کیوں للکار دیا ہے؟ کہا تمہاری ایک ملکہ ہے. کہا خبردار ضعیفہ اگر تم قیدی نہ ہوتی ہم تیری گردن اتار لیتے. کہا ہماری ملکہ, کہا یہ نجس دربار اس کا نام نہ لینا. تمہاری ملکہ کہاں ہے؟ کہا وہ مدینے والے سیدوں کی نوکری کرنے گئی ہے. ایک بار اما فضا نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے. کہا پہچان میں فضا. عزاداروں 40 تلواریں باہر نکلی ہیں. یزید کے تخت کو حبشیوں نے گھیر لیا. جانتے ہو آخری جملہ 40 تلواروں کو نکال کے حبشیوں نے